اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ خداوند منان سے انشاءاللہ آگو ہیں کہ خداوند متعال توفیق دے کے یہ جو علمی سفر شروع ہونے جا رہا ہے یہ بابرکت رہے اور اپنے اختتام کو انشاءاللہ پہنچے۔ عنوان جو ہے وہ آپ اس کلاس کا یوں بھی رکھ سکتے ہیں کہ جدید دور کے جدید چیلنجز اور ان کا حل۔ یہ عنوان بھی آپ اس پورے دورے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، چونکہ واقعاً اس پوری جو کورس ہے، پورا کورس ہے، اس میں جتنے سوالات ہیں وہ آج کے دور کے سوالات ہیں اور جغرافیائی بھی نہیں ہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ مثلا ایران میں تو یہ سوال اٹھائے جا رہے ہوں، ہندوستان میں نہ اٹھائے جا رہے ہوں، یا پاکستان میں نہ اٹھائے جا رہے ہوں، نہ، یا یورپ میں اٹھائے جا رہے ہیں لیکن مشرق میں نہیں اٹھائے جا رہے، نہ، جغرافیائی حدوں سے باہر ہے۔ اس وقت ہر جوان کے ذہن میں یہ سوالات موجود ہیں۔ ایک اور چیز حتماً ذہن کے اندر رکھیں، میں جب یہ جملے ادا کرتا ہوں، تجربہ رہا، ابھی بھی میں تقریباً 4-5 یونیورسٹیوں میں لیکچر دے کے آ رہا ہوں پاکستان میں۔ جب اس طرح کے باتیں کرتا ہوں تو وہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ جس طرح ہمیں ڈرا رہے ہیں یوں تو ہمیں گراؤنڈ پہ نظر نہیں آتا۔ تو یہ بلا وجہ کی جو آپ یوں کہہ لیں کہ ڈرانا ہے، یہ کس وجہ سے ہے؟ اس کا جواب جو ہے وہ ذہن میں رکھیں گے۔ یہ سوالات عوامی نہیں ہیں، آپ کو عوامی لیول کے اوپر جو ہے وہ سوالات نہیں ملیں گے۔ مثلا ممبر پہ مجلس میں آپ بیٹھے ہیں، آپ مجلس سننے والے یا مجلس کا ذوق رکھنے والے جو عوام ہیں ان کا تقاضا نہ ہوگا اور نہ ان کے ذہن میں یہ سوالات موجود ہوں گے۔ یہ سوالات موجود ہیں ان لوگوں کے ذہن میں کہ جو ایک اچھی تعلیم حاصل کر چکے ہیں یا کر رہے ہیں، اور تعلیم حاصل کرتے ہوئے وہ سوچ بچار اچھی کرتے ہیں۔ اچھی تعلیم حاصل کرنے والا بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے ذہن میں یہ سوالات ہوں۔ ڈگری کے لیے پڑھ رہا ہے، درست ہے کہ میں اچھے طریقے سے پڑھ لوں، ڈگری حاصل کروں، نوکری کروں، پیسہ کماؤں، وہ ویسے بندے کو بھی یہ سوالات درپیش نہیں ہوں گے، اگرچہ وہ معاشرے کا پڑھا لکھا فرد ہی کیوں نہ ہو۔ مثلا میں نے بہت سارے MBBS ڈاکٹر سے گفتگو کی ہے، نیورولوجسٹ سے گفتگو ہوئی ہے میری، حتیٰ بعض سائیکالوجسٹ سے بھی گفتگو ہوئی ہے میری۔ اگرچہ سائیکالوجسٹ جو ہیں ان کے ذہن میں کچھ سوالات ہوتے ہیں لیکن دقیق نہیں ہوتے کہ جو ڈگری کی خاطر پڑھتے ہیں۔ ابتدائی لیول کے سوالات ہوتے ہیں کہ وہ اتنے گہرائی میں نہیں ہوتے، لیکن جو سوچنا شروع کرتے ہیں وہ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں، یعنی جو ان کو یونیورسٹیز کے اندر پڑھایا جا رہا ہے اور پھر پروفیسر ان کے ذہن میں انجیکٹ کرتے ہیں بعض نظریات نصاب سے ہٹ کے، ان کو جب یہ اپنے دینی اسٹڈی کے ساتھ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں اس وقت پھر بہت سارے سوالات اٹھتے ہیں۔ تو اب جب سوالات اٹھتے ہیں تو اب جواب جو ہے معاشرے میں رائج نہیں ہے۔ ہمارا ممبر پہ آنے والے افراد 99.99 ان سوالات کو ہی نہیں جانتے، چلے جائے گی ان کے جواب کو جانے، یعنی چیلنجوں کا ہی نہیں پتہ۔ خوب ہمارا یہ جوان کہاں جائے گا؟ اور علامہ ہمارے نزدیک مشہور وہی ہوتا ہے، علامہ آیت اللہ وہی شمار ہوتا ہے جو ممبر پہ مشہور ہو، جو گمنام ہو یا پروفیسر ہو یا مدرسے کا ٹیچر ہو لیکن پڑھا لکھا ٹھیک ٹھاک ہو، چونکہ اس کی شہرت نہیں ہے اور شہرت مساوی ہے علامہ ہونے کے، اور لہٰذا وہ اس سے سوال پوچھنے بھی نہیں جائیں گے۔ جب وہ ایک مشہور شخصیت کے پاس یہ سوالات لے کر جاتے ہیں تو ان کو جواب نہیں آ رہے ہوتے، وہ سمجھتے ہیں نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ کہ وہ جوان کہتا ہے کہ بس مکتب تشیع یا اسلام کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں ہے۔
وہ یا مشکوک ہو جاتے ہیں یا دین اسلام سے پھر جاتے ہیں، یا اس طرح کی مختلف پھر کیٹیگریز بنتی ہیں اس میں۔ اہمیت کہاں پیدا ہوتی ہے ان سوالات کو حل کرنے کی؟ یہ سوالات جن لوگوں کو تنگ کرتے ہیں نا، معاشرے کی مہار ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، اور سر یعنی جو معاشرے چلاتے ہیں یہ سوالات ان کو تنگ کرتے ہیں، اور جب ان کو جیسا جواب ملے گا وہ معاشرے کو اسی جہت کے اوپر لے کر جائیں گے۔ اور معاشرے چلانے والے جو لوگ ہیں وہ نہ تو آپ کی عوام ہے، نہ آپ کے علماء ہیں، یعنی مدرسہ آپ کا معاشرہ نہیں چلا رہا۔ اس وقت معاشرے کی بھاگ دوڑ آپ کے مدرسے کے پاس نہیں ہے، معاشرے کی بھاگ دوڑ آپ کی یونیورسٹی کے ہاتھ میں، اور یونیورسٹی کے اندر بھی خاص طبقہ کہ جو مختلف علوم کے اندر جو ہے وہ پڑھنے کے بعد نظام بنانے کی طرف آتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے اجرا کرنے والے، مثلا صدر ہے، وزیر اعظم ہے، خوب یہ بھی بیکار ہوتے ہیں، معاشرے ان کے ہاتھ میں نہیں ہوتے۔ وہ لوگ کے جو پیچھے کیا کرتے ہیں، نظریہ سازی کرتے ہیں، جو ڈاکومنٹیشن کرتے ہیں نظریات کی، اور پھر ان کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے پھر کیا ہے، حکومتوں کو دیا جاتا ہے، وہ لوگ، اور وہ لوگ یونیورسٹیوں سے نکلتے ہیں۔ یہ لوگ خروجی ہیں یونیورسٹیوں کے۔ تو لہذا اس وجہ سے میں تاکید کرتا ہوں کہ یونیورسٹی کے جوانوں کے یہ سوالات ہیں، اور اگر آپ ان سوالوں کے جواب نہیں دے پائیں گے تو وہ طبقہ آپ سے مطمئن نہیں ہوگا، اور یہ جوان چونکہ ان میں سے کچھ جوان اس مقام پر جا کر بیٹھیں گے تو معاشرے کی بھاگ دوڑ سنبھالیں گے، اگر یہ سیٹسفائی نہ ہوئے ان سوالوں کے جواب سے تو وہ معاشرہ جیسے چل رہا ہے اسی طریقے سے چلتا رہے گا۔ تو خوب تعداد کم ہے لیکن بہت مؤثر ہے، یعنی ایک بندہ اگر تبدیل ہو گیا ممکن ہے ایک شہر تبدیل ہو جائے۔ مثلا مثال دیتا ہوں اس کی، آپ کے ہندوستان میں مجھے معلوم نہیں کون کون سی یونیورسٹیاں ہیں، آپ بہتر جانتے ہیں، میں پاکستان کی مثال دیتا ہوں۔ پاکستان کے اندر اب ایک لمز یونیورسٹی ہے، ٹاپ لیول پہ یہ یونیورسٹی چل رہی ہے، یعنی بعض میں نے حضرات سے سنا کہ کہتے ہیں کہ کسی محلے کے اندر اگر کوئی جوان لمز یونیورسٹی میں داخلہ لے لیتا ہے تو اس کے بینر لگتے ہیں اپنے محلے میں کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ لمز یونیورسٹی میں قبول ہو گیا ہے، یعنی اس لیول کی جو ہے وہ یونیورسٹی ہے۔ خوب، یہ یونیورسٹی کیا ہے؟ ایسے علوم کے اندر جوانوں کو تربیت کرتی ہے کہ وہ جوان پھر کیا بنتے ہیں، جا کر معاشرے کی بھاگ دوڑ سنبھالتے ہیں، چونکہ اس میں علوم اس قسم کے تدریس ہوتے ہیں، جیسے ہیومینٹیز ہے، جیسے مثلا آپ کی اقتصاد ہے، آپ کا سیاست ہے، آپ کی سائیکالوجی، آپ کی سوشالوجی ہے، یہ جس کو ہیومینٹیز یا ہیومن سائنسز کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ یہ یونیورسٹی کیا ہے؟ اپنے افکار میں مارکسسٹ ہے، یہ مارکسسٹ ہیں، ان کو سیاست کی زبان میں لیفٹی کہا جاتا ہے، اور ہمارے اردو زبان میں ان کو ایک سرخوں کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، کیونکہ ان کا نشان جو ہے وہ سرخ ہے تو ان کو کہا جاتا ہے یہ سرخے ہیں۔ خوب، اب اگر فرض کریں ان کے جو مسئولین ہیں وہ تبدیل ہوتے رہتے ہیں، فکر جو ہے ان کی مارکسسٹ بنی اور وہ فکر کار فرما ہے اس کے اوپر، اور افراد جو ہیں وہ چینج ہوتے رہتے ہیں۔ اگر آپ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ کرتے رہیں، ایک ہم آئیڈیل سچویشن لیتے ہیں، اگرچہ یہ ابھی پاسبل نہیں ہے، چونکہ ایک یونیورسٹی جب ایک اپنا اسکول آف تھاٹ بنا لیتی ہے یا اپنا ایک فکر بنا لیتی ہے تو اس کے مد مقابل آنے والے افراد کو جگہ نہیں دیتی، لیکن ہم ایک آئیڈیل سچویشن سوچتے ہیں کہ اگر آپ ڈیبیٹ کرنا شروع کر دیں، لکھنا شروع کر دیں، گفتگو شروع کر دیں، ان سوالات کے جواب دینا شروع کر دیں، تو آہستہ آہستہ افراد کے ذہن میں جو مارکسزم کی طرف سے دین کے خلاف میٹر ڈالا گیا ہے وہ صاف ہونا شروع ہوگا، اور رفتہ رفتہ جو ہے یہ یونیورسٹی جو ہے وہ مارکسزم سے نکل کے مثلا ہمارے اسلامک فلسفی کی طرف جو ہے وہ سفر کر سکتی ہے،
یا کم سے کم وہ مارکسزم کو جو ہے وہ چھوڑ سکتے ہیں اور دوسرے بہتر مبانی کی طرف آ سکتے ہیں. اگر آپ فرض کر لیں کہ آپ کی اس محنت سے مارکسزم کے اثرات جو ہیں لمز یونیورسٹی سے ختم ہو جاتے ہیں تو وہاں جو نوجوان رہ رہے ہیں، آپ نے کام فقط کیا کیا ہے، لمز یونیورسٹی کو فوکس کر کے کام کیا ہے، لیکن اثر کتنا ہو رہا ہے کہ کئی ہزار اسٹوڈنٹ جو مختلف زمانوں کے اندر وہاں تربیت پائیں گے، ان کی فکری تربیت آپ نے لاشعوری طور پہ ان کی کر دینی ہے. جس طرح وہ اب لاشعوری طور پہ ان کے اندر مارکسزم کو انجیکٹ کر رہے ہیں، اسی طریقے سے آپ اپنی فکر کو انجام دیتے ہیں. تو لہٰذا یہ کمیت کو دیکھ کر کبھی فیصلہ نہ کریں کہ کون سا علم بہتر ہے، ہمیں پڑھنا چاہیے. اگر تو لوگ پوچھ رہے ہیں ہم سے تو وہ بہتر ہے، اس پہ کام کریں، اور بعض سوالات ہم سے نہیں پوچھے جا رہے لہٰذا کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے نا. حساسیت کو دیکھیں کہ حساس کون سا موضوع ہے. یعنی اگر ایک موضوع کو آپ نے حل کر لیا تو کئی دوسرے نظریات بھی حل ہو جائیں گے. تو یوں تشخیص دینے کی جو ہے وہ ضرورت ہوتی ہے. تو لہٰذا کہ جو جدید سوالات ہیں وہ اس نوعیت کے تقریباً بنتے ہیں کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ پڑھ کے عوام میں جا کے گفتگو کر لیں گے، نا، یہ توقع غلط ہے. عوام میں آپ کو اس قسم کے سوالات نہیں ملیں گے. اور پھر آپ یہ فیصلہ کریں کہ چونکہ عوام ہم سے نہیں پوچھ رہی ہے، بیکار ہے، ٹائم ضائع کر رہے ہیں ہم یہاں بیٹھ کے. ٹھیک ہے بہت سارے لڑکے اس طرح کے میرے ساتھ باتیں کرتے ہیں. میں جہاں بھی مثلا میں اس وقت پاکستان کے اندر ایک ISO تنظیم ہے بڑے لیول پہ، ان کے ہر سال لیکچر میں ہی دیتا ہوں ماہ رمضان کے اندر جا کے. تو ان کے ذہن میں سوالات نہیں ہوتے، وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں یہ بیکار کام ہے، مثلا جو ہمارا ٹائم ضائع ہو رہا ہے. چونکہ ان کو ان چیزوں کا پتہ نہیں ہے، اگرچہ وہ کوئی MBBS ڈاکٹر بن رہا ہے، کوئی سائیکالوجسٹ بن رہا ہے، کوئی مائکرو بایولوجسٹ کے اندر مائکرو بایولوجسٹ بن رہا ہے، یعنی اس طرح کر کے بہت سارے شعبوں کے اندر کام کر رہے ہیں. لیکن اس چیز کی طرف توجہ نہ ہونے کی وجہ سے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارا دلچسپی کا موضوع نہیں ہے، یعنی ہمارے سے مراد یہ علم جو ہے وہ یہ سوالات مربوط نہیں ہیں. لیکن جب ان کو سمجھاتا ہوں کہ یہ چیزیں جو ہیں وہ کس طریقے سے آپ لوگوں سے مربوط ہیں، تو بہرحال نتیجہ جو ہے وہ ثمر خیز ہوتا ہے. پھر آپ کے لیے بھی اس لیے عرض کر رہا ہوں چونکہ آپ حوزے میں بیٹھے ہوئے ہیں، بہت سارے جو نظریات سننے کو ملتے ہیں، بہت ساری تحلیلیں سننے کو ملتی ہیں، بہت ساری درجہ بندی کتابوں کی اور نظریات کی، سوالات کی جو ہے وہ سننے کو ملتی ہے. درست ہے. تو پھر اکثر اوقات جو ہیں ہم لوگ فیصلہ سنی سنائی باتوں پہ کرتے ہیں تو ڈسٹرب رہتے ہیں. یعنی اکثر طلاب ڈسٹرب رہتے ہیں کہ فلانا تو یہ کہہ رہا ہے، فلانا تو یہ کہہ رہا ہے، میں کیا کروں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی، میں اس علم میں پڑھوں نہ جاؤں، اس میں ٹائم لگاؤں یا نہ لگاؤں. تو اس وجہ سے تھوڑا سا وضاحت کی ہے کہ یہ بنیادی ترین جو ہے وہ قدم ہے کہ جو آپ اٹھا رہے ہیں. اگر آپ لوگوں نے محنت کی اس کے اندر تو یقین جانیں کہ جوان آپ کو مرتے دم تک دعائیں دیں گے. جن کا بچہ دین اسلام چھوڑ چکا اور آپ کی باتیں سن کے واپس پلٹے گا تو وہ جس طریقے سے دعائیں دیتے ہیں وہ آپ خود اس کو پھر محسوس کریں گے. خوب طرح ولایت جو ہے، جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ عنوان طرح ولایت اس کو کیوں دیا گیا، جو میں سمجھا ہوں اس سے ممکن ہے کہ اس کورس کو لکھنے والے جو مؤثر افراد ہیں وہ کچھ اور اس کی وجہ بیان کریں. لیکن جتنا میں نے مطالعہ کیا ہے، اساتید سے استفادہ کیا ہے، اس کو طرح ولایت کا عنوان اس لیے دیا گیا چونکہ یہ کورس ڈیزائن کیا گیا ہے ولایت فقیہ کے اس بات کے لیے. چونکہ نہیں معلوم آپ نے اس کا تاریخچہ جو ہے وہ انٹرنیٹ سے پڑھا ہے یا نہیں. اگر آپ اس گوگل میں جا کے چیک کریں تو آپ کو یہ چیزیں مل جائیں گی جو میں اختصار کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں کہ ایرانی جو تاریخ ہے 1370 کے لگ بھگ، ابھی کیا چل رہی ہے 1404،
1370 کی دہائی کے اندر جو ہے روشن فکری جو ہے آہستہ آہستہ مضبوط ہونا شروع ہوئی، اور انہوں نے مختلف دینی مباحث کے اندر اعتراضات اور سوالات اٹھانے شروع کر دیے کہ جو ویسٹ کے اندر موجود تھے۔ اب میں اس تفصیل میں نہیں جاؤں گا کون کون شخصیات تھی اور کس کس میدان میں یہ چیزیں جو ہیں وہ اٹھا رہے تھے، سوالات اٹھا رہے تھے۔ تو چونکہ دینی حکومت ہے یہاں پر، روشن فکر جو اپنے آپ کو ایک روشن فکری کی اصطلاح جو ہے نا مختلف ہے۔ ایک روشن فکر کو ہم مثبت معنی میں بھی لیتے ہیں اور ایک روشن فکری کو ہم منفی معنی میں لیتے ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ سیاق و سباق کیا ہے اس کا۔ ہم شہید مطہری کو روشن فکر کہتے ہیں، درست ہے، لیکن ہم جو مغرب زدہ ہوتا ہے اس کو بھی روشن فکر کہتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو روشن فکر کہتے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کو روشن فکر کہتے ہیں۔ وہ منفی معنی کے اندر ہے کہ وہ مغربی فلسفے کی بنیاد پر کیا کر رہے ہوتے ہیں، دین کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ ان کے قضایا کو کہ ہم پڑھیں گے اس کے اندر صدق و کذب کا فیصلہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو انہوں نے سوالات اٹھانے شروع کیے فلسفیانہ حکومت دینی کے اوپر، مختلف انداز سے اٹھائے انہوں نے، مختلف مبانی اٹھانے شروع کیے کہ جس کا نتیجہ یہ نکلتا تھا کہ حکومت دینی کی کوئی جگہ نہیں ہے۔ آیت اللہ مصباح رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے اس فضا کو اور اس فتنے کو بھانپ لیا تھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ اگر یہ سلسلہ یوں ہی چلتا رہا تو یونیورسٹی کے جوانوں میں یہ نظریات جو ہیں وہ گھر کر جائیں گے، اور پھر باوجود اس کے کہ وہ انسان مسلمان ہے، دیندار ہے، حکومت دینی کو نہیں مانے گا۔ انہوں نے پھر کیا کیا، ان اعتراضات کی لسٹ بنوائی اور خود بھی بنائی کہ کون کون سے میدان ہیں کہ جہاں پر اعتراض اٹھا کر نتیجہ یہ لیا جا رہا ہے کہ حکومت دینی درست نہیں ہے، ولایت فقیہ جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ اور پھر آیت اللہ مصباح نے خود درس دینے شروع کر دیے مختلف میدانوں میں۔ آپ 70 کی دہائی، ایرانیوں کے 70 کی دہائی کو اگر مطالعہ کریں جا کے، آپ کو پتہ چلے گا آیت اللہ مصباح کی جو کتابیں چھپی ہوئی ہیں، یہ مباحث انہوں نے وہاں پر اپنے جمعے کے خطبے سے پہلے جو یہاں پر رواج ہے کہ ایک تو خطیب جمعے کا جو ہے وہ خطبہ دیتا ہے، ایک اس سے پہلے درس دینے کی ایک رواج ہے، یہاں پر قم میں بھی ہے اور تہران کے اندر بھی ہے۔ تو آیت اللہ مصباح نے جو ہے وہ اپنے نماز جمعہ کے خطبے سے پہلے درس جو مسجد میں دیتے تھے، وہاں پر انہوں نے فلسفہ حقوق کے نام سے، فلسفہ سیاست کے نام سے درس دینا شروع کیے، یونیورسٹیوں کے اندر جا کر مختلف موضوعات یہی اٹھانا شروع کیے۔ تو جس ترتیب سے آپ طرح ولایت دیکھ رہے ہیں، اس ترتیب سے سب سے پہلا قدم جو رکھا ہے وہ آیت اللہ مصباح نے رکھا ہے۔ خود تدریس کرنا شروع کیا، شاگرد پیدا کیے اپنے ان درسوں کی شکل میں۔ وہ شاگرد پھر آیت اللہ مصباح کے ساتھ ملتے ہیں اور پھر آہستہ آہستہ اس کو نصابی طور پر تدوین کرنا شروع کیا گیا، تاکہ اس کو ایک نصاب کے طور پہ پھر پورے ملک کے اندر اس کو نصاب کے طور پہ پڑھایا جائے، جو اس وقت ہو رہا ہے۔ اس دور میں یہ تدوین کا کام جو ہے وہ شروع ہوا۔ پھر آیت اللہ مصباح کے ساتھ دوسرے شاگرد بھی ملے، انہوں نے بھی جزوے بنانا شروع کیے، نوٹس بنانا شروع کیے، پھر ان نوٹس کے اوپر پھر وہ تدریس کیا کرتے تھے یونیورسٹیوں میں جا کے، اور آہستہ آہستہ پھر یہ کتابی صورت میں آیا۔ اب یہ ہر 2 سال کے بعد تقریباً کتاب میں تبدیلی کرتے ہیں اپنے تجربات کی روشنی میں، کہ جو پورے ملک کے اندر تدریس ہوتی ہے، اور پھر اس کی خروجی اور آؤٹ پٹ چیک کرتے ہیں، اس کی دیکھتے ہیں، تو پھر ابحاث کے اندر یہ تھوڑی بہت تبدیلی کرتی ہیں۔ اگر کہیں پر اضافے کی ضرورت ہے اضافہ کرتے ہیں، کہیں بحث مشکل تھی، ابھی اس لیول پہ نہیں آنا چاہیے اس بحث کو، اس کو نکال دیتے ہیں، اور یہ چیزیں کام کرتی ہیں۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں آج سے 5-7 سال پہلے کی جو طرح ولایت لکھی گئی ہے اس کو اس کے ساتھ دیکھیں تو آپ کو نظر آئے گا کہ مختصر تبدیلی ہے، یعنی 100% تبدیلی نہیں آتی، لیکن مختصر تبدیلیاں ہر فصل کے اندر آپ کو نظر آئیں گی وہاں پر۔ خوب اس وجہ سے لیٹسٹ ورژن کو ہی فوکس کیا جاتا ہے کورسز کے اندر، چونکہ وہ تجربات کے ذریعے ہیں۔ تو یہ جو ہمارے ہاتھ میں اس وقت یہ ابھی کا لیٹسٹ ورژن ہے۔ اب آگے اگلے سال یا اس سے اگلے سال کیا یہ تبدیلی کریں گے وہ پھر اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔
تو آیت اللہ مصباح نے پھر دیکھا کہ اگر یہ ولایت فقیہ یا حکومت دینی کی نفی کر رہے ہیں تو اس سے پہلے ولایت فقیہ کو اگر ثابت کرنا ہے، حکومت دینی کو اگر ثابت کرنا ہے، تو اس سے پہلے یہ بات ثابت ہونا ضروری ہے کہ آیا انسان حق رکھتا ہے یا نہیں۔ وہ کیا کہتے ہیں جو دینی حکومت کے قائل نہیں ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان حق رکھتا ہے، اور یہ ڈیموکریسی کے اندر کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ انسان ہے کہ جو اپنا حق ان سیاستدانوں کو تفویض کرتا ہے۔ اصل حق حکومت کس کا ہے؟ یعنی چونکہ میں اپنے اوپر مسلط ہوں، کوئی بھی میرے اوپر حق نہیں رکھ سکتا، لیکن چونکہ نظام چلانا ہے، خاص لوگوں نے آ کے سسٹم کو سنبھالنا ہے، تو اب میں اپنے ووٹ کے ذریعے حق ان کو دے دیتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ میرے اوپر حکومت کریں، آپ جو امر و نہی میرے لیے کریں گے وہ امر و نہی میں قبول کروں گا۔ اب سوال یہاں پر یہ اٹھتا ہے، مبنائی پھر سوال یہ ہوتا ہے کہ آیا انسان حق رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ اگر حق رکھتا ہے اس کی نوعیت کیا ہے؟ یہاں پر پھر کیا ہے؟ فلسفہ حقوق۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ فلسفہ سیاست میں داخل ہونے سے پہلے کیا کریں؟ فلسفہ حقوق کو پڑھیں کہ حق ہے یا نہیں ہے، اس کی پہلے تشخیص دے دیں، اور حق کا دائرہ کتنا ہے، یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ لے کر آئیں گے۔ لیکن جب ہم حقوق کے اندر آتے ہیں تو حق میں کیا ہوتا ہے؟ امر و نہیں پایا جاتا ہے، یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، درست ہے؟ آپ کہتے ہیں ٹریفک سگنل ایک کو قانون بنا کے آپ کے اوپر امپلیمنٹ کیا جاتا ہے، درست ہے؟ آپ کی آزادی کو محدود کیا جا رہا ہے نا۔ آپ آزادی کہتی ہے آپ جس طرح چاہیں روڈ کے اوپر چلیں، لیکن ٹریفک سگنل کا قانون آ کے آپ کی اس کی آزادی کو محدود کر دیتا ہے۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ اچھا اور برا ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے، اس کا معیار کیا ہے؟ پہلے یہ طے ہو، پھر حق کی بات آئے گی کہ حق و تکلیف کیا ہے، پھر وہاں پہ فیصلہ ہوگا۔ تو یہاں پہ فلسفہ اخلاق کی بحث آتی ہے۔ تو فلسفہ اخلاق میں بحث ہوتی ہے کہ اچھائی، سچائی اور باطل اور جھوٹ، اس کا معیار کیا ہے؟ وہ مکاتب فکر وہاں پر ڈسکس ہوتے ہیں، درست ہے؟ تو لہٰذا یہاں پھر فلسفہ اخلاق ایک سٹیپ پیچھے آئے پھر کہ فلسفہ اخلاق کی کتاب بھی ہونی چاہیے۔ پہلے فلسفہ اخلاق پڑھیں، پھر فلسفہ حقوق پڑھیں، پھر جا کے فلسفہ سیاست پڑھیں۔ جب فلسفہ اخلاق کے اندر ہے تو اخلاق کس سے مربوط ہے؟ انسان سے، انسان سے مربوط ہے۔ انسان ہے کہ جو معاشرے کا حصہ بنتا ہے، انسان ہے کہ جو جس کے اوپر حکومت ہونی ہے، انسان ہے کہ جو حکومت کر رہا ہے۔ پہلے اس انسان کے لیے کیا اچھا کیا برا، یہ اچھا اور برا ہونا کب تشخیص دے پائیں گے؟ کہ جب انسان کی حقیقت آپ کے لیے واضح ہوگی۔ جب انسان کی حقیقت آپ کے لیے واضح ہوگی، آپ اگر کہیں کہ انسان کی حقیقت بدن ہے تو اس کے اچھائی اور برائی کا معیار بھی بدل جائے گا۔ اگر آپ کہیں گے کہ انسان کی حقیقت فقط بدن نہیں ہے بلکہ ایک روح بھی ہے، تو یہاں پر وہ معیار کیا ہو جائے گا؟ تبدیل ہو جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کو ان تمام فلسفہ مضاف سے پہلے کیا ہونا چاہیے؟ انسان شناسی پڑھنی چاہیے آپ کو۔ انسان شناسی آپ حتماً پڑھیں۔ پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے آپ انسان شناسی پڑھیں، پھر فلسفہ اخلاق پڑھیں، پھر فلسفہ حقوق پڑھیں، پھر فلسفہ سیاست۔ خوب آپ انسان شناسی کے اندر آپ داخل ہوئے، انسان شناسی آپ وہاں پر بحث کر رہے ہیں۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ انسان کو کسی نے خلق کیا ہے یا نہیں؟ انسان کو کسی نے خلق کیا ہے یا نہیں، یا خود بخود وجود میں آیا ہے؟ تو یہاں سے اب خدا شناسی کا مفہوم جو ہے وہ پیدا ہوتا ہے، تو خدا شناسی کی بحث آتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ پہلے خدا شناسی پڑھیں، پھر آپ انسان شناسی پڑھیں، پھر آپ جا کر جو ہے وہ فلسفہ حقوق اور پھر فلسفہ اخلاق، فلسفہ حقوق اور فلسفہ سیاست، یہ تمام چیزیں ہو گئی۔ اب آتے ہیں اپنے موضوع کے اندر کہ معرفت شناسی پھر کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ معرفت شناسی طے کرتی ہے کہ کون سا علم صحیح ہے، کون سا غلط ہے۔ آیا ہم علم حاصل کر بھی سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے؟ آیا ریالٹی نام کی کوئی چیز ہے بھی یا نہیں؟ یہ میں خواب دیکھ رہا ہوں، میرا وہم ہے، یعنی میرا وہم ہے، آپ اس وقت میرے سامنے بیٹھے، ورنہ کوئی ریالٹی نام کی کوئی چیز
نہیں ہے. خوب اگر کوئی یہ دعویٰ کر دے کہ ریالٹی نام کی کوئی چیز نہیں ہے تو نہ آپ کی خدا شناسی فائدہ دے گی، نہ آپ کی انسان شناسی فائدہ دے گی، نہ آپ کا فلسفہ حقوق، فلسفہ اخلاق کچھ بھی فائدہ نہیں دے گا. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ آپ کے لیے جو دروازہ بن رہا ہے ان مباحث میں داخل ہونے کے لیے وہ معرفت شناسی ہے، بنیاد ہے. جب تک معرفت شناسی کے مسائل آپ کے لیے حل نہیں ہوں گے آپ ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھا سکتے. ایک قدم بھی بشر اپنی زندگی میں نہیں بڑھا سکتا، چاہے وہ خدا کو ماننے والا یا نہ ماننے والا. ابھی وہ بات ہی نہیں ہے، اب تو خدا سے ہٹ کے بات ہو رہی ہے. ایک انسان ہے، وہ اپنا ایک سفر طے کرنا چاہتا ہے علمی، آیا طے کر سکتا ہے؟ نہیں. جب تک کہ وہ ان سوالوں کے جواب حاصل نہ کر لے کہ آیا حقیقت نام کی کوئی چیز ہے. اگر حقیقت نام کی کوئی چیز ہے، ریالٹی ہے، تو اس تک پہنچنا میرے لیے ممکن بھی ہے یا ممکن نہیں ہے. درست ہے؟ اگر ایک بندہ کہتا ہے ریالٹی نام کی چیز ہے، درست ہے، لیکن اس تک رسائی ممکن نہیں ہے، خود دروازہ بند ہو جائے گا معرفت کا. تو مجھے نہیں پتا آپ نے جو لباس پہنا ہوا ہے وہ اسی کلر کا ہے، مجھے نہیں پتا مثلا جو ہے جو آپ استدلال کر رہے ہیں وہ استدلال جو ہے وہ درست ہے. میرے پاس تو کوئی معیار نہیں ہے نا کہ میں پرکھوں کہ کون غلط کون صحیح. ریالٹی تک پہنچنے کا میرا کوئی ذریعہ نہیں ہے میرے پاس. آپ پھر بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے. ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں نے ریالٹی کو بھی مان لیا، میں نے ریالٹی تک پہنچنے کو بھی مان لیا کہ نہیں ممکن ہے انسان کے لیے کہ وہ ریالٹی تک پہنچ سکتا ہے، تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ کون کون سے راستے معتبر ہیں ریالٹی تک پہنچنے کے لیے؟ آیا یہ راستہ فقط حس ہے؟ آیا یہ راستہ عقل ہے، حس و عقل مل کے ہے، بس یہاں پہ راستہ بند ہو جاتا ہے، اس کے علاوہ بھی کوئی راستہ ہے؟ دیکھیں کتنا تاثیر پڑتی ہے. اگر ایک بندہ اگر کہتا ہے کہ میں مانتا ہوں ریالٹی ہے اور میں مانتا ہوں کہ ریالٹی تک پہنچنا جو ہے وہ ممکن بھی ہے، لیکن اس تک پہنچنے کا راستہ فقط حس ہے، آپ کے سینسز ہے، کیا نتیجہ نکلے گا؟ خدا کا انکار، دین کا انکار، انسان کی حقیقت کا انکار. وہی چیزیں جو آپ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ چیزیں جو ہیں وہ آپ اس کو، جیسا کہ آپ آج کے زمانے میں دیکھ بھی رہے ہیں، آپ کے تمام ہیومن سائنسز جو ہیں وہ حس پہ بیس کرتی ہیں. یعنی ایسے انسان کے اوپر اقتصاد کا نظام بنایا گیا ہے کہ جو فقط مادی ہے، کہ جس کی پہچان کا راستہ فقط سینسز ہیں، آپ کے فقط حس ہے آپ کے. خوب آگے بڑھ جاتے ہیں. ایک بندہ آ کر کہتا ہے، ایک فلاسفر آ کر کہتا ہے کہ نہیں میں سینسز کو فقط واحد راستہ نہیں مانتا حقیقت تک پہنچنے کا، میں جو ہوں عقل کو بھی مانتا ہوں. درست ہے؟ اب میں اس بحث میں نہیں جاتا کہ عقل کو کس میدان میں معتبر مانتا ہے، یہ اختلاف ہے. یہاں پر بھی بعض اشارے ہوں گے اس کے اندر، لیکن تفصیل باقی کتابوں میں ہے. اگر یہاں تک چلے جائیں اور وہی کے راستے کو آپ حقیقت تک پہنچنے کے لیے راستہ نہ مانیں تو کیا آپ مکمل حقیقت تک پہنچ سکتے ہیں؟ آپ پھر ناقص ہی ناقص ہیں. اگرچہ عقل کو قبول کر لیا آپ نے، لیکن وہی کو بے عنوانے ایک راستہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہی بھی حقیقت تک پہنچانے کا ایک راستہ ہے. تو ضروری ہے کہ یہاں پر یہ بات ہو کہ وہی کی حقیقت کیا ہے، آیا یہ سورس آف نالج ہے یا نہیں ہے. یہ تمام بحثیں جو ہیں معرفت شناسی، یہ جب تک ان بحثوں سے انسان نہ نکلے اس وقت تک آپ نہ تو عمل میں کچھ کر سکتے ہیں اور نہ ہی آپ فکر کے اندر آگے بڑھ سکتے ہیں. اس وقت جتنے علوم آپ پڑھ رہے ہیں وہ ان ایزمپشنز کے اوپر ہے، پیش فرضہ کے اوپر ہے کہ آپ ایک حقیقت کو مانتے ہیں. آپ پہلے سے طے کر لیا ہے آپ نے ایک حقیقت ہے، اس حقیقت تک پہنچنے کا راستہ بھی ہے. درست ہے؟ اور راستے بھی یہ ہیں. اب آپ اصول پڑھ رہے ہیں، اب آپ علم کلام پڑھ رہے ہیں، اب آپ مثلا جو ہے وہ ادبیات عربی پڑھ رہے ہیں تاکہ باقی مطالب کو حل کریں. یہ تمام آپ نے مسلم فرض کر کے ان مطالب کو حل کر رہے ہیں.
لیکن اگر چیلنج کر دیا جائے اس کو تو آپ کو پلٹنا پڑے گا پیچھے. اور آج کا دور جو ہے اس نے بشریت کو پلٹایا ہے. اسی وجہ سے آپ دیکھ لیں کہ ہم اسلام کے اندر اگر دیکھیں تو جب فلسفے کا نام لیتے ہیں تو ہمارے جو ذہن کا تبادر ہے یا ذہن فوراً جس کی طرف متوجہ ہوتا ہے وہ وجودیاتی بحثیں ہیں، ہستی شناسی والی، کہ فلسفہ یعنی بحث ہو رہی ہوگی کہ ایک وجود ہے یا نہیں، وجود مجرد ہے یا مادی ہے، وجود معلول ہے یا علت ہے، وجود واحد ہے یا کثیر ہے، وجود مشکک ہے یا متباین ہے، وجود جو ہے وہ اصیل ہے یا اعتباری ہے. مثلا یہ بحثیں ہو رہی ہیں، یہی چیزیں ذہن میں آتی ہیں. فلسفہ جب آپ سنتے ہیں، اہل سنت بھی جب فلسفے کا نام سنتا ہے تو وہ اس کے ذہن میں بھی یہی بحثیں آتی ہیں. لیکن آپ ویسٹرن معاشرے کے اندر چلے جائیں یا یونیورسٹی کے جوانوں کے سامنے آپ جا کر کے میں فلسفی کا اسٹوڈنٹ ہوں، درست ہے، یا اس سے پوچھیں فلسفی کسے کہتے ہیں، تو اس کے ذہن میں کبھی وجودیاتی بحثیں نہیں آتی. وہ یہ سمجھتا ہے فلسفہ یعنی علم حاصل کرنے کا طریقہ کیا ہے، علم حاصل کیا جا سکتا ہے نہیں کیا جا سکتا. اسکیپٹیسزم جو ہے وہ درست ہے یا درست نہیں ہے، یعنی شک گرائی. اب یقین تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے، سب سے بڑا مسئلہ ایپسٹمولوجی کے اندر جو ہمیں سب سے زیادہ اہمیت بنا دیتی ہے، ایپسٹمولوجی ہمارے لیے اہمیت اختیار کر جاتی ہے، وہ یہ کہ آیا ہم یقین تک پہنچ سکتے ہیں یا نہیں پہنچ سکتے. یعنی آپ دیکھیں کتنے چیلنجز ہمارے سامنے موجود ہیں. یعنی ایک چیلنج کیا ہمیں کہہ رہا ہے، ایک چیلنج یہ کہہ رہا ہے کہ واقعیت نہیں ہے، حقیقت نہیں ہے. اچھا یہ میں نے تجربہ کیا، ہمارے اردو طبقے کو واقعیت کا لفظ سمجھ میں نہیں آتا. نہیں معلوم آپ لوگوں کو اس کا تجربہ ہوا یا نہیں، وہ نہیں سمجھ میں آتا. اردو دان طبقے کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے. کیونکہ میں نے بہت ساری جگہ پہ لیکچر دیے، واقعیت جب کہتے تھے نا پوچھتے تھے کہ یہ واقعیت ہے کیا، اس کو ڈیفینیشن کرتے ہیں. تو واقعیت کی جگہ حقیقت کا لفظ استعمال کریں تاکہ عام طالب علم اور ان کو جو ہے مطلب سمجھ میں آ جائے. یعنی پہلا چیلنج ہمیں کیا ہے، حقیقت ہے یا نہیں، حقیقت ہے یا نہیں. دوسرا چیلنج کیا آ رہا ہے یہاں پر کہ حقیقت تو ہے، اس تک جو ہے رسائی ممکن ہے یا نہیں، درست ہے. تیسرا جو چیلنج یہاں پر موجود ہے کہ رسائی اگر ممکن ہے تو پھر رسائی کے راستے کون سے ہیں، آیا حس ہے یا عقل ہے یا شہود یا وحی یا جو بھی آپ اس کو تعبیر کریں وہ بنتے ہیں اس میں آ کر. ہو کہتے ہیں مان لیا رسائی کے راستے بھی ہیں، حس و عقل بھی ہے، لیکن ایک جو چیلنج سامنے آتا ہے وہ یہ کہ آپ یقین تک پہنچ نہیں سکتے. یہ آج کے دور کا سب سے بڑا چیلنج ہے. کہتے ہیں علم حاصل کرنا ممکن ہے، ریالٹی پتہ ہے کیا ہے، ہم یعنی پہنچ سکتے ہیں ریالٹی پتہ ہونے سے مراد یعنی ریالٹی تک ممکن ہے رسائی، راستے بھی ہمیں پتہ ہے، حس معتبر ہے. اب حس کو ہم نفی نہیں کرتے ہیں، جو ہم پڑھیں گے نا حس سینسز کے اوپر کیا اعتراضات ہوتے ہیں تو اس پہ تفصیل سے بات ہوگی. حس جو ہے ہم معتبر جانتے ہیں اس کو، یعنی ڈاکٹر جو لیبارٹری کے اندر ٹیسٹ کر رہا ہے نا ہم اس کو معتبر مانتے ہیں، کیونکہ ڈاکٹر اگر شک کرنے لگ جائے کہ مجھے جو نظر آ رہا ہے بیکٹیریا، یہ بیکٹیریا ہے بھی یا نہیں تو وہ تو نتیجہ نہیں لے سکے گا نا. وہ کہتا نہیں میں سینسز کے جو سورس آف نالج کے طور پہ قبول کر رہا ہوں، اس کی جو معلومات مجھے مل رہی ہیں میں اس کو معتبر سمجھتا ہوں. عقل کے بھی میں معلومات کو معتبر سمجھتا ہوں. لیکن ایک چیز میں آ کر پھر جا کر کھڑا ہو جاتا ہے کہ یقین تک نہیں پہنچ سکتے، یقینی علم جو ہے آپ حاصل نہیں کر سکتے. اب یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ آیا ہم یقین تک رسائی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے. مثلا آپ دیکھیں ایک اور آپ کو توجہ دلاؤں اس کی طرف، یقین گرا یعنی جو اپنے آپ کو کہتا ہے مجھے یقین ہے کہ خدا ہے، مجھے یقین ہے کہ میں ہوں، مجھے یقین ہے کہ دن ہے، یہ جو یقین کی تعبیر استعمال کرتے ہیں نا اس کو ایک ازم کے طور پہ یاد کیا جاتا ہے، کہتے ہیں ڈوگمٹزم. یقین گرا، جزم گرا. ڈوگمٹزم جو ہے یہ ویسٹرن فلسفی کے اندر جب آپ اس فضا میں جا کر دیکھیں گے تو یہ علمی طور پر ایک گالی شمار ہوتی ہے.
یعنی اگر آپ نے کوئی بڑی مؤدبانہ کسی کو گالی دینی ہے نا، مؤدبانہ، یعنی اس کو آپ کہہ دیں یہ ڈوگماٹسٹ ہے، اس کو یقین آ جاتا ہے، ہر بات پہ کہتے ہیں مجھے یقین ہے۔ یقین کہاں ہے؟ یقین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ دقیانوسی سوچے ہیں کہ ہم یقین تک پہنچ جاتے ہیں نہ۔ آج کے دور میں تو آپ معلومات مل جائیں گے آپ کو، اس کے ساتھ آپ نے زندگی بھی گزارنی ہے، لیکن یقین کا جو آپ دعویٰ کرتے ہیں نا، اچھا یہ بحث کیوں نکال رہے ہیں یقین والی؟ کیونکہ دین کا دعویٰ یہ ہے کہ یقین ہے کہ خدا ہے، یقین ہے کہ قیامت ہوگی، یقین پہ بنیاد رکھتے ہیں۔ وہ آ کر کہتے ہیں کہ نہیں، یہ یقین نام کی کوئی چیز علم کے اندر آپ تک نہیں پہنچ سکتی۔ علم حاصل ہوگا آپ کو، لیکن وہ علم یقینی نہیں ہوگا۔ اس کے لیے بہت بڑی فلسفیاں انہوں نے گھڑی ہوئی ہیں۔ مثلا اس مطلب کو ثابت کرنے کے لیے سائنس کا سہارا بھی لیتے ہیں۔ میں اس لیے کہتا ہوں کہ ہم تو کوتاہی کر گئے، چونکہ ہمیں کوئی رہنمائی کرنے والا نہیں تھا۔ آپ لوگوں کی ابتدا ہے ابھی طلبگی کی، سائنس کی بنیادی معلومات ضرور حاصل کریں۔ ہر طالب علم جو ان میدان میں قدم رکھنا چاہتا ہے ان کے لیے تو اوجب الواجبات میں سے ہے، اصلاً دوسرا راستہ نہیں ہے کہ جو ان میدان کے اندر جو ہے وہ کام کرنا چاہتا ہے، لیکن ایک ویسے معاشرے میں ایک مؤثر کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے لیے بھی ضروری ہے کہ وہ جانے۔ مثلا اب کوانٹم فزکس کا سہارا لے کر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یقین نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو اس کے لیے ایک فلسفی انہوں نے نکالی ہے جس کو کہتے ہیں ریلیٹیوزم، کہ ہم ڈسکس کریں گے اس کے اندر نسبیت کی رائے۔ یقین نہیں ہے، سب سے بڑا چیلنج ہے۔ ہمیں یہ چیزیں حاصل کرنی ہیں، تب ہم آگے چل کے یہ بات کریں گے۔ کیونکہ اگر آپ کہیں کہ آپ استدلال کریں آپ کے لیے ٹھیک ہے، میں استدلال کروں میرے لیے ٹھیک ہے، آپ کا اپنا دین میرا اپنا دین، بات نہیں بن پائے گی اس طریقے سے۔ بحث ہونی ہے، وہ بحث کیا ہے؟ کسی حق ایک ہے، ہر میدان میں حق ایک ہے۔ انسان مجرد ہے یا مادی ایک ہے؟ کوئی یہ تو نہیں کہہ سکتا مجرد والا بھی ٹھیک ہے مادی والا بھی ٹھیک ہے، نہیں ہو سکتا۔ یا مادی کو کہو یا مجرد کو کہو، درست ہے حقیقت کے اعتبار سے، ورنہ دو پہلو تو رکھتا ہے وہ، اس کے اندر تو شک نہیں ہے۔ اب یہ ہے کہ اس کی اصل حقیقت کیا ہے، اس پہ بات ہو رہی ہے۔ خدا ہے یا نہیں، خوب ایک ہی ٹھیک ہو سکتا ہے۔ اب کوئی بندہ یہ آ کر کہے کہ خدا ہے بھی اور نہیں بھی، کیا مثلا آپ کی دلیل کہتی ہے نہیں ہے آپ ٹھیک ہے، میں کہتا ہوں میں ٹھیک ہوں، یا مثلا ٹھیک ہے آپ نے استدلال کر لیا لیکن یہ یقینی نہیں ہے، جزمی طور پہ نہیں آپ کہہ سکتے۔ اچھا آج کے دور میں آپ دیکھ لیں جتنے بھی آپ کو جو پڑھے لکھے بعض اپنے آپ کو جو انٹلیکچوئل کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ دیکھیں ہمارا ہنر یہ ہے، ہم دیندار طبقے سے جدا ہیں۔ یہ تعبیریں آپ کو سننے کو ملیں گی مختلف ڈیبیٹس کے اندر بھی، اگر آپ اپنے ہندوستانی چینل کے اوپر بھی دیکھیں تو یہ والی رائج اصطلاحیں ہیں کہ ہم دیندار لوگوں سے جدا ہیں۔ کیسے؟ ہم کہتے ہیں کہ ہم نے استدلال کیا ہے، ممکن ہے غلط ہو، ہمارا اصرار نہیں ہے کہ ہم یقین پر ہیں اور اس یقین کے خلاف جو ہے وہ نہیں جا سکتے، لیکن دیندار کیا کہتا ہے؟ یقین ہے، یقین ہے خدا ہے، یقین ہے پیغمبر ہے، یقین ہے قرآن کتاب اللہ کی کتاب ہے، یقین ہے معاد ہے، یقین ہے مثلا جو ہے حساب و کتاب ہے، یقین ہے جنت و جہنم ہے۔ کتنے یقین اکٹھے کر دیے آگے، نہیں ہم ان سے دور ہیں۔ اور دقیانوسی اور روشن فکری کا معیار یہی ہے۔ اگر کہیں گے آپ کہ مجھے یقین حاصل ہونا چاہیے، آپ کہتے ہیں کون سی دنیا میں زندگی گزار رہے ہو، یہ یقین ان کا رٹ لگایا ہوا ہے، ڈوگماٹسٹ ہو تم، ڈوگما، اپنے ڈوگما سے باہر نکلو۔ اصل انسان وہ ہے کہ جو ہمیشہ شک میں رہے۔ ابھی ایک ملحد ہے پاکستانی، مبشر زیدی، اچھا لکھاری ہے، نام اس کا جو ہے وہ ٹھیک ٹھاک معروف ہے فیس بک کے اوپر۔ یعنی آپ دیکھیں وہ تحریر فقط لکھتا ہے، اس کی تحریر کے اوپر جو ہے وہ کئی ہزار لائکس جو ہیں وہ آتے ہیں، فقط تحریر کے اوپر، تصویروں پہ نہیں یا ویڈیوز پہ نہیں، اس کی تحریروں پہ شیئر ہوتے ہیں مختلف، یعنی نام ہے اس کا۔ اس نے ماہ رمضان کے اندر قرآن کا مطالعہ کر کے ہر سپارے سے اس نے چیلنج نکالے، ہر سپارے سے، یعنی روزانہ ایک پارے کا
وہ چیلنج، ایک پارے کے چیلنج ذکر کرتا تھا کہ مثلا ان آیات پہ اعتراض ہے. خوب اب فیس بک کے اوپر چونکہ وہ مشہور ہے، لوگوں جوان بات سنتے ہیں اس کی، پڑھتے ہیں اس کو. اب جوابات بھی آنے شروع ہوئے، اہل سنت نے جواب دینے شروع کیے، علماء جو تھے یا مثلا شیعہ جوان جو تھے جو جواب دے سکتے تھے انہوں نے اس کے کمنٹ سیشن میں جا کر جواب دینے شروع کیے. اور بعد میں پھر وہ پوسٹ لکھتا ہے کہ میں اسکیپٹک انسان ہوں یا ایگنوسٹک ہوں. ایگنوسٹک کہتے ہیں، خدا کے مورد میں ایگنوسٹک کی تعبیر استعمال کرتے ہیں. میں ایگنوسٹک ہوں، میرا کام ہے فقط سوال اٹھانا، جواب تلاش کرنا میرا کام نہیں ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ معیار کس طریقے سے تبدیل کیا ہوا ہے. خوب ایسے بندے سے آپ معرفت شناسی میں جب تک مضبوط نہیں ہوں گے، معرفت شناسی کے ان چیلنجوں کو آپ نے حل نہ کیا ہوگا، آپ کبھی بھی ایسے بندے کو قانع نہیں کر سکتے. خوب یقین تک ہم پہنچ سکتے ہیں نہیں پہنچ سکتے، خوب معرفت شناسی نے آپ کو بتانا ہے، یہ معیار معرفت شناسی نے دینا ہے آپ کو کہ آپ یقین تک پہنچ سکتے ہیں نہیں. تو یہ بحثیں جو ہیں ہم نے اس کو حل کرنا ہے. لیکن چونکہ طرح ولایت کے اندر معرفت شناسی مختصر طور پہ بیان کی گئی ہے، اسی لیے میں نے آپ کو عرض کیا ہے کہ تمام مباحث یہاں موجود نہیں ہیں، لیکن بنیادی اعتراضات سارے اس میں ہیں، ان کے جوابات ہوں گے. آپ میں دلچسپی ایجاد ہوگی، جوابات کو آپ خود اپنے ذہن پر پرکھیں گے، اپنے مطالعات کے اوپر روشنی میں دیکھیں گے کہ اس جواب کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، کیسے بنایا جا سکتا ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے آپ نے بیان کرنی ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں بعض نے یہ تعبیر استعمال کی ہے کہ معرفت شناسی انسان کے رگوں میں دوڑنے والے خون کی مانند ہے. یعنی تمام علوم اس کے اندر معرفت شناسی جو ہے وہ چل رہی ہے. حتیٰ وہ انسان جو ریڑھی لگا کے چل رہا ہے نا، وہ بھی اپنی زندگی میں معرفت شناسی کے اصولوں پہ چل رہا ہے. چونکہ چیز بیچ رہا ہے یہ فرض کر کے کہ میرے علاوہ ایک ریالٹی ہے. درست ہے؟ استدلال کر رہا ہے وہ یہ فرض کر چکا ہے کہ استدلال کے ذریعے ایک یقینی نتیجے تک پہنچا جا سکتا ہے، تبھی تو استدلال کر رہا. درست ہے؟ اسی طرح علوم کے اندر مثلا ڈاکٹر اگر کیا ہے، جیسے میں نے ابھی آپ کو مثال دی ہے، ڈاکٹر اگر ان چیلنجوں سے باہر نہ نکلے، مثلا وہ اس کا نظریہ یہ ہو کہ حواس چونکہ غلطیاں کرتے ہیں بس یہ معتبر نہیں ہے، ان کی کوئی ویلیو نہیں ہے، کوئی اعتبار نہیں ہے اس کا، تو ڈاکٹر میڈیسن ایجاد کر سکے گا؟ یا ڈاکٹر جو ہے کسی بیماری کا علاج تلاش کر سکے گا؟ نہیں، کیونکہ وہ تو نظریہ بنا چکا ہے کہ سینسز جو ہیں وہ قابل اعتبار نہیں ہے، اور ڈاکٹری کا تعلق جو ہے وہ سینسز کے ساتھ ہے. تو اسی وجہ سے پھر یہاں پر ایک سوال پھر آپ اٹھا سکتے ہیں، وہ یہ کہ اگر کوئی انسان سکیپٹک ہو، شک گرا ہو، شک کرتا ہو، تو اس کا اور ایک اندھے انسان کا جو ہے وہ ان کے درمیان کیا فرق ہے؟ کوئی فرق نہیں بچے گا. کیونکہ جو سکیپٹک انسان ہے وہ درست ہے کہ ایک چیز کو دیکھ رہا ہے، لیکن وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ حقیقت نہیں ہے. اور ایک اندھا انسان جو ہے وہ درست ہے، نہیں دیکھ رہا، اور اگر حقیقت کا انکار کر رہا ہے وہ بھی چونکہ نہیں دیکھ رہا، پس وہ کہے گا کوئی اس طرح کی شاید کوئی ریالٹی نہیں ہے یا نہیں مجھے نہیں پتا، میں نہیں دیکھ رہا. ایک بندہ دیکھ کے بھی کہہ رہا ہے کہ مجھے نہیں پتا یہ اس طرح ہے یا نہیں ہے. آپس میں ایک ہی جیسے ہو گئے وہ. یا مثلا ایک بندہ جو ہے خرافات کی کتاب لکھتا ہے اور ایک بندہ جو ہے تاریخ پر مشتمل ایک کتاب لکھتا ہے، لیکن اس کا نظریہ یہ ہے کہ تاریخ میں ہونے والے جو واقعات ہیں ان تک رسائی ممکن نہیں ہے. درست ہے؟ تاریخ کے جو قضیے ہیں وہ معتبر نہیں ہیں، یا اس تک تاریخ کا نالج حاصل کرنا ممکن نہیں ہے. لیکن وہ تاریخ لکھتا ہے، تو ایک خرافات پر لکھی ہوئی کتاب اور تاریخ کی کتاب لکھی ہوئی میں کیا فرق رہ جائے گا؟ کوئی فرق نہیں. اس انسان کے نزدیک کیا ہے؟ کوئی فرق نہیں ہے.
کیونکہ یہ کہتا ہے کہ میرے نزدیک تاریخ تک پہنچنا، تاریخی واقعات تک پہنچنا، اس کی انفارمیشن حاصل کرنا میرے لیے ممکن نہیں ہے یا قابل اعتبار نہیں ہے، دونوں صورتوں میں، درست ہے؟ یا ممکن نہیں ہے یا قابل اعتبار نہیں ہے. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ جو کچھ لکھا ہوا ہے وہ پھر خرافات ہی ہو گئے نا. خرافات کیا ہے؟ یعنی جو فیکٹ نہیں ہے، جو درست نہیں ہے، جو حقیقت نہیں ہے. اور جو بندہ کہہ رہا ہے کہ ہے یہ تاریخ کی کتاب لیکن تاریخ میں نظریہ یہ ہے کہ وہ قابل اعتبار نہیں ہے یا اس تک رسائی ممکن نہیں ہے، کوئی آپ فرق بیان نہیں کر سکتے. تو لہٰذا یہ چیزیں جو ہیں وہ اہمیت. اب یہاں سے کیا، یہ تمام باتیں کتاب کے اندر ہیں، باہر سے بیان نہیں کر رہا، یہ کتاب کے پہلے درس کے اندر ہی ساری چیزیں بیان ہوئی ہیں کہ معرفت شناسی اور اپیسٹمولوجی کی اس بحث کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہیں کہ یہ پہلے پڑھنا کتنا ضروری ہے. کیونکہ اگر اس کو جو ہے وہ نہ پڑھا جائے تو آپ باقی علوم کے اندر کسی بھی علم کے اندر آپ کوئی رزلٹ نہیں لے سکتے، حتیٰ آپ اپنی عملی زندگی میں بھی کچھ نہیں کر پائیں گے. جب یہاں تک ہمارے لیے معرفت شناسی کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے، اب آتے ہیں معرفت شناسی کی تعریف کی طرف. اتنی بحثوں کے اندر اب آپ کے لیے واضح ہو گیا کہ معرفت شناسی جو ہے وہ کس چیز کا علم ہے. آپ دیکھیں ہر علم کا ایک موضوع ہوتا ہے. مثلا آپ ڈاکٹری لے لیں، اس کا موضوع بدن ہے. ریاضی لے لیں، اس کا موضوع عدد ہے. فزکس لے لیں، اس کا موضوع جو ہے وہ میٹر اور انرجی ہے. سائنس جو ہے معرفت شناسی یا ایپسٹمولوجی، اس کا موضوع کیا ہے؟ اس کا موضوع خود علم ہے. یعنی وہ خود علم کے اوپر بات کرتا ہے کہ آیا علم کیا ہے، علم تک رسائی ممکن ہے یا ممکن نہیں ہے، اور علم تک رسائی اگر ممکن ہے تو وہ راستے کون کون سے ہیں، اور جو راستے موجود ہیں علم تک پہنچنے کے ان کی ویلیو کتنی ہے، ان کا دائرہ کار کتنا ہے، ان کی باؤنڈریز کتنی ہیں. یہ تمام ساری چیزیں جو ہیں وہ بحث یہ معرفت شناسی کے اندر آئے گی. تو لہٰذا یہاں پر کہا جاتا ہے کہ معرفت شناسی ایک ایسا علم ہے کہ جو معرفت کے بارے میں بحث کرتا ہے. معرفت اس کی اقسام اور اس کی اعتبار کے بارے میں، راستے اور اس کے اعتبار. یعنی علم، معرفت شناسی ایک علم کے بارے میں بات کرتا ہے، اس کی اقسام، اس تک پہنچنے کے راستے اور ان راستوں کی ویلیو. اس کے بارے میں جو علم بحث کرتا ہے اس کو ہم معرفت شناسی کہتے ہیں. یہ ایک پہلا درس تقریباً میں نے خلاصہ آپ کی خدمت میں جو ہے اس کا عرض کر دیا ہے. باقی کچھ چیزیں متن میں موجود ہیں لیکن چونکہ میں نے تقریباً سارے مطالب بیان کر دیں. آپ اسٹڈی کریں گے تو جزئیات جو بعض ہیں آپ حتماً سطر پہ سطر اس درس کو مطالعہ کریں، اہم نکات کو ہائی لائٹ کریں تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ کتاب نے کس طریقے سے اس مطلب کو بیان کیا ہے، اس کتاب سے آپ کو آشنائی ہو. پھر یہاں پر ایک اصطلاح انہوں نے استعمال کی ہے صفحہ 32 پہ، اگر ایک ہی نسخہ ہے ہمارے پاس، صفحہ 32 کے اوپر ایک انہوں نے اصطلاح استعمال کی ہے جی، عام و خاص کی. ایک کہا گیا ہے کہ ایک معرفت شناسی عام ہے اور ایک معرفت شناسی خاص ہے. معرفت شناسی عام کسے کہتے ہیں؟ یعنی وہ علم معرفت شناسی کہ جو کسی خاص علم کو فوکس کر کے بحث نہیں کرتی علم کے بارے میں. مثلا اخلاق کو فوکس کر کے نہیں بحث کر رہی یہ معرفت شناسی. سیاست کو جو ہے وہ فوکس کر کے بحث نہیں کر رہی ہے، بلکہ کیا ہے، ایک ایسے راہ حل پیش کر رہی ہے کہ جو ہر علم کے اندر آپ استعمال کر سکتے ہیں. مثلا یہی کہ آیا علم تک پہنچنے کا کوئی راستہ ہے، اگر راستہ ہے تو اس کی کوئی ویلیو بھی ہے، اس کا دائرہ کار کتنا ہے، سچائی اور باطل ہونے کا معیار کیا ہے. بس یہ والی بحثیں جو ہیں وہ یہ عمومی بحثیں ہیں، یعنی ہر علم کے اندر آپ اپلائی کر سکتے ہیں اس کو. درست ہے؟ اس کو کہتے ہیں معرفت شناسی عام. لیکن ایک ہے معرفت شناسی خاص. مثلا آپ کیا کرتے ہیں، آپ جاتے ہیں فزکس کے اندر،
یا سائنس کے اندر، نیچرل سائنس کے اندر، اب وہاں چونکہ فقط سینسز سے کام لے کر علم کے بارے میں بحث کی جاتی ہے، تو اب معرفت شناسی کے ان اصولوں کو، معرفت شناسی عام کے ان اصولوں کو کہ جو سائنس، نیچرل سائنس سے ریلیٹ ہیں، وہاں پر بحث کرنا، مثلا یہی کہ حس جو ہے کس حد تک اہمیت رکھتی ہے، اور یہاں اس کو آیا اگر کوئی یہ بندہ دعویٰ کر دے کہ جو چیز حس میں آئے گی وہی حقیقت ہے اور جو حس میں نہیں آئے گی وہ باطل ہے، تو اس طرح کی بحثیں جو ہیں پھر معرفت شناسی خاص کے اندر پھر آئے گی، یعنی پھر مثلا ایک خاص علم کو، مثلا اخلاق کے اندر آپ آ کر اخلاق کی حقیقت کو جاننا، مثلا آپ کہتے ہیں کہ کون سی چیز اخلاقی طور پر صحیح ہے اور کون سی غلط ہے، خب اب یہ اخلاقی طور پر کون سی چیز صحیح ہے کون سی غلط ہے، آپ معرفت شناسی عام کے کسی اصول کو مد نظر رکھ کر یہاں فیصلہ کریں گے، درست ہے؟ تو یہاں اخلاق کے اندر جو آپ بحث کر رہے ہیں یہ معرفت شناسی خاص ہو جائے گی، لیکن عام کیا ہے وہ کسی بھی علم کے ساتھ خاص نہیں ہے، وہ ہر علم کے اندر اپلائی ہو سکتی ہے جو وہ معیار دے رہی ہے۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک اصطلاح جو ہے وہ استعمال یہ کی تھی۔ میرے خیال میں پہلے درس میں تقریباً جو ہے تمام مطالب بیان ہو گئے ہیں، اس کے بعد پھر دوسرا درس ہے کہ اس کو بعد میں دیکھتے ہیں۔ صلی اللہ علی محمد و آل محمد۔